والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. دعا ہے خداوند عالم آپ تمام مومنین کا اس پاک محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، اور دعا ہے جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس مجلس عزا کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، پریشان مومنین کیا خداوند متعال پریشانیاں دور فرمائے، بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عنایت فرمائے، اور جو مومنین بیمار ہیں اس پاک ذکر کے صدقے میں خداوند عالم ان کو صحت و کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، یوسف زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ کروڑوں حمد و درود، کروڑوں حمد و ثنا اس ذات خالق لم یزل کے لیے جو رات کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے۔ کروڑوں حمد و ثنا اس ذات خالق لم یزل کے لیے جو آفتاب کو مشرق سے ایسے نکالتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اور سورج کو اس کی کرنوں کے قافلے کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام ان ذوات مقدسات پر جو انگوشت کی پشت پہ لگے ناخن کے اشارے کے ساتھ ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت پر۔ احباب اہل بیت، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے حضرت عباس علمدار کی شہادت سنی، اور میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ جناب عباس علمدار کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں۔ میرے محترم، جتنے سارے صحابی تھے کربلا کے میدان میں، ہر شہید کا اپنا مقام ہے، ہر شہید کا اپنا کردار ہے۔ بہت بڑے کردار کے مالک تھے شہدائے کربلا۔ 72 شہید ہیں نا کربلا کے، جسم تو 72 ہیں لیکن روح کا نام ہے حسین، وجود تو 72 ہیں لیکن حرکت کا نام ہے شبیر، دل تو 72 ہیں لیکن دھڑکن کا نام ہے حسین۔ میرے محترم، بڑی عظمت ہے شہدائے کربلا کی۔ ان شہدائے کربلا کے بارے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پردے غیبت میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، اے شہداء کے، اے کربلا کی شہیدوں، بے ابی انت و امی، میں وقت کے امام پر تمہارے ماں باپ قربان ہوں، تم نے امامت کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ بڑے عظیم کردار کے مالک ہیں شہدائے کربلا۔ انہی عظیم کرداروں میں سے ایک کردار کا نام ہے حضرت عباس۔ میرے محترم، ہمارے سامنے حضرت عباس علمدار کو ایک نوکر کی حیثیت سے، ایک مجبور شخص کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ جب بھی حضرت عباس کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید کسی مجبور شخص کا نام تھا حضرت عباس۔ نہ میرے محترم، کسی مجبور شخص کا نام نہیں، حضرت عباس
بلکہ اہل بیت کے گھرانے کے ایک بزرگ فقیہ کا نام ہے حضرت عباس۔ حضرت عباس کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ بعد از جناب حسنین شریفین نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت کا نام ہے حضرت عباس۔ اتنی عظمت کا مالک ہیں حضرت عباس، جن کے بارے میں تیرا اور میرا چوتھا امام فرما رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیجئے امام کے نام پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلْعَبَاسِ مَنزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ كَانَ يَغْبِطُهُ جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے چچا عباس کو روز قیامت ایسا مقام عطا کرے گا جہاں پر جس جگہ پر اولین و آخرین کے شہداء، صالحین، صدیقین تمام محشور ہوں گے، تمام کے تمام شہداء حضرت عباس کو جب مقام عطا کر رہا ہوگا خدا، تو حضرت عباس کے اس فضیلت پر، اس مقام کو جو خدا عطا کر رہا ہوگا، رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، محمد کسی مجبور شخص کا نام نہیں عباس، بلکہ اہل بیت کے ایک فقیہ اور عالم کا نام ہے حضرت عباس۔ میرے محترم، اگر 34 سالہ زندگی ہے نا حضرت عباس کی، اگر حضرت عباس کی 34 سالہ زندگی کا احاطہ کیا جائے، اگر ایک جملے میں کہوں تو میں کہتا ہوں مرضی شبیر کا نام ہے کردار عباس۔ حضرت عباس کوئی عام شخصیت نہیں، نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت کے وارث کا نام ہے حضرت عباس۔ رسول خدا کی 23 سالہ دور نبوت کا دور جو ہے، اس دور میں حضرت امام علی علیہ السلام اسی طرح جوان ہیں جس طرح میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار جوان ہیں۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کسی جگہ پر بھی ساتھ ساتھ ہے نا رسول خدا کے مولا امیر المومنین، لیکن کسی مقام پہ بھی رسول خدا کو یہ نہ کہنا پڑا اے علی یہ بات نہ کرنا، یہ قدم نہ اٹھانا۔ کیوں نہ کہنا پڑا؟ کیونکہ جناب حضرت علی مرتضیٰ جانتے ہیں کہ نبوت کیا ہے اور نبوت کی اطاعت کا تقاضا کیا ہے۔ مرضی مصطفیٰ، اس 23 سالہ دور میں مرضی مصطفیٰ کا نام ہے کردار مرتضیٰ۔ اور بعد از رحلت پیغمبر مولا امیر علیہ السلام کی تنہائی کا دور، 25 سالہ دور، اس دور میں جناب حسنین شریفین بالکل اسی طرح جوان ہیں جس طرح رسول خدا کی نبوت کے دور میں حضرت علی علیہ السلام جوان ہیں، جس طرح میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار جوان ہیں۔ اس 25 سالہ دور میں کبھی بھی کسی مقام پر حضرت علی علیہ السلام کو یہ نہ کہنا پڑا اے حسن بیٹا، اے حسین بیٹا یہ کام نہ کرنا، یہ قدم نہ اٹھانا، یہ بات نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا پڑا میرے محترم؟ کیونکہ حضرت حسنین جانتے ہیں کہ امامت کیا ہے اور امامت کی اطاعت کا تقاضا کیا ہے۔ اس 25 سالہ دور جو مولا کی تنہائی کا دور ہے، اس 25 سالہ دور میں مرضی مرتضیٰ کا نام ہے کردار حسنین۔ اب آئیے مدینہ سے کربلا تک، کربلا کے میدان میں حضرت عباس کی بھی اسی طرح جوان ہیں جس طرح دور نبوت میں حضرت امام علی علیہ السلام جوان ہیں، جس طرح تنہائی کے دور میں 25 سالہ امام علی کی تنہائی کے دور میں حضرت حسنین شریفین جوان ہیں۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ نہ کہنا پڑا کہ اے عباس یہ قدم نہ اٹھانا، یہ بات نہ کرنا۔ کیوں نہ کہنا پڑا؟ کیونکہ جناب عباس جانتے ہیں کہ امامت کیا ہے اور امامت کی اطاعت کا تقاضا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت پر۔ میرے محترم، 8 ذی الحجہ کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے باندھے ہوئے احرام کھولے تھے اور ارادہ کیا تھا اپنے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا تھا، تو جناب عباس آتے ہیں مولا کی خدمت میں
کہ اے مولا جب آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے مکہ کو چھوڑنے کا تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کے سامنے آپ کی عظمت کا ایک خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے اس خطبے کے چند جملے تلاوت کروں، لیکن اس خطبے کے جملے تلاوت کرنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک طالب علم گفتگو کر رہا ہو، اگر اس کا استاد آ جائے یا کوئی بزرگ عالم دین آ جائے، عظمت عباس بتانے لگا ہوں، اگر بزرگ عالم دین آ جائے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ اپنے ذہنوں کو لے جائیے مکہ میں، مکہ کی فضا ہے، کعبہ کا منظر ہے، 3 امام موجود ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ علم لدنی کے وارث موجود ہیں، علم لدنی کے وارث موجودگی میں حضرت عباس علیہ السلام اہل بیت کی شان میں خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ 3 اماموں کی موجودگی میں اہل بیت کی شان میں خطبہ پڑھنے والوں کو عباس کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت پر۔ اب جب حضرت عباس علیہ السلام خطبہ پڑھنے لگتے ہیں تو انداز کیا ہے؟ ایک روایت کہتی ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت عباس نے خطبہ پڑھا، ایک دوسری روایت کہتی ہے کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ حضرت عباس نے ایک ہاتھ کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ حضرت کعبہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ کروڑوں حمد و ثنا ہے اس ذات پروردگار کی کہ جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا ہے امام حسین علیہ السلام کہ بابا علی علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے۔ مولا فرماتے ہیں من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، یہ جو کعبہ ہے یہ کل تک کعبہ تھا، ایک گھر تھا، لیکن میرے بابا علی علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے یہ بنا ہے قبلہ۔ پھر مولا فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرا، او کافرو او فاجرو۔ کیوں کہہ رہے ہیں حضرت عباس؟ عظمت امام حسین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ ایھا الکفرۃ الفجرا، او کافرو او فاجرو، ہیں حاجی، ہیں حالت احرام میں، حج پڑھنے کے لیے آئے ہوئی ہیں، لیکن حضرت عباس کہہ رہے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرا، اے فاجرو، اے کافرو۔ کیوں؟ کیونکہ امام فرما رہے ہیں آپ کے اس حج کا کیا فائدہ جس میں عظمت امام کا اصلاً معرفت ہی نہیں، اس حج کیا فائدہ کہ جس وقت فرند زہرا کی احساس بھی نہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی اگر حکمتیں نہ ہوتی، اگر اللہ کے راز نہ ہوتے اور آپ لوگوں کا امتحان نہ ہوتا تو یہی کعبہ پرواز کر کے امام کے قدموں میں آ جاتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہیہات فانظروا ثم انظروا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اے لوگو، ہیہات فانظروا ثم انظروا، مشرق سے لے کر مغرب تک بھری کائنات میں نظر دوڑا کر دیکھو اور مجھ عباس کو 3 سوالوں کے جواب دو۔ مولا فرماتے ہیں ممن شارب الخمر وممن حوض الکوثر والکوثر، کہ کون ہے شرابی اور کون ہے حوض کوثر کا مالک۔ وممن فی بیت الوحی والقرآن وممن بیت اللہوات والدنسات، کون ہے جس کا گھر نجاستوں کا مرکز ہے اور کون ہے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ وممن فی بیت التطہیر والآیات، کون ہے وہ جس کے گھر کا آیت تطہیر طواف کر رہی ہے۔ تو خود فرماتے ہیں
یزید شرابی ہے، حسین کا گھر جو ہے وہ حسین حوض کوثر کا مالک ہے، یزید کا گھر نجاستوں کا مرکز ہے، حسین کے گھر میں قرآن نازل ہوا، یزید کا گھر شراب کا مرکز ہے، لیکن حسین کے گھر کا طواف آیت تطہیر کر رہی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلَطَةِ الَّذِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشِ، اے لوگو تم نے بھی وہی غلطی کر دی ہے جو قریش مکہ نے کی تھی۔ کون سی غلطی کی تھی؟ مولا فرماتے ہیں وہ حضرت رسول خدا کا قتل کرنا چاہتے تھے، اور تم آج فرزند زہرا کا قتل کرنا چاہتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں جب تک میرے بابا موجود رہے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ رسول خدا کے سر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور جس وقت تک میں زندہ ہوں آپ کسی کی جرت نہیں ہے کہ فرزند زہرا کے سر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ بس میرے محترم، 5 ہستیاں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا تھا، جب آئی ہے نا کربلا کی منظر، تو ان 5 ہستیوں میں سے، ان 5 تنوں میں سے ایک تن باقی رہ گیا تھا، حسین۔ لیکن وہ 4 تن جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ان 4 تنوں کا نمائندہ موجود تھا کربلا میں۔ حضرت پیغمبر خدا کا نائب شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر موجود تھے، امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کے نائب حضرت عباس علمدار موجود تھے، اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نائب ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ موجود تھیں، اور مسموم امام حسن مجتبیٰ کا نائب جناب قاسم ابن حسن کربلا کے میدان میں امام حسن کا نمائندہ موجود تھا۔ یہی تو وجہ ہے روز عاشور جناب قاسم آتے ہیں بار بار اپنے چچا کی خدمت میں، اور آ کر کہتے ہیں مولا اب تو جیجیے اجازت۔ شب عاشور جب شہداء کی فہرست مرتب ہو رہی تھی، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جنت میں اپنا مقام دکھا رہے تھے کہ اے حبیب ابن مظاہر یہ تیرا مقام ہے، اے مسلم ابن اوسجا یہ تیرا مقام ہے، اے زہیر بن کین یہ تیرا مقام ہے، اے عباس علمدار یہ تیرا مقام ہے۔ جنت کا مقام دکھا رہے تھے شب عاشور۔ تو اس وقت جناب قاسم بھی موجود تھے، تو جناب قاسم نے ایک سوال کیا کہ چچا جان کل کے شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ایک سوال کیا، اے قاسم بیٹا، یا بنیہ کیف الموت عندک، قاسم بیٹا تیرے نزدیک موت کیا چیز ہے؟ میں کہتا ہوں کس معرفت کی یقین کے منزل پر فیض سے آل محمد کے بچے جناب قاسم ارشاد فرماتے ہیں مولا آپ کے قدم میں شہید ہو جانا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ کیا کل کے شہداء میں میرا نام نہیں؟ تو امام فرماتے ہیں قاسم بیٹا صرف تیرا نام نہیں بلکہ تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ عزادارو جب اپنا نام سنا نا جناب قاسم نے بہت خوش ہوئی ہے، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو بہت پریشان ہوئی ہے اور عرض کرتے ہیں اے چچا جان کیا یزیدی فوج خیموں میں آ جائے گی؟ تو اس وقت امام فرماتے ہیں نہیں، میں خود جناب علی اصغر کو پانی لینے کے لیے میدان کربلا میں لے جاؤں گا۔ بس میرے محترم عاشور کا دن شروع ہوا، بار بار آتے ہیں اپنے چچا کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتے ہیں چچا اجازت دیجئے۔ امام تردد فرماتے ہیں کہ کیسے دے دوں آپ کو اجازت، تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ واپس آتے ہیں خیمے میں تو ماں کہتی ہے اے قاسم ابھی تک تو نے اپنے چچا پر جان قربان نہیں کی؟ تو کہتے ہیں اماں جان چچا اجازت نہیں دیتے۔ اب پریشان بیٹھے ہیں اپنے خیمے میں کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ بوقت شہادت بابا امام حسن مجتبیٰ نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا اے بیٹا قاسم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو اس تعویذ کو کھول لینا، پریشانی کا حل مل جائے گا۔
اب جب جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا تو کیا تھا؟ خط تھا امام حسن مجتبی کا امام حسین علیہ السلام کے نام۔ مولا نے فرمایا اے حسین بھائیا، کل روز عاشور جب تو دشمن کے نرغوں میں آ جائے گا تو میں تو موجود نہیں ہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں اے کاش میں بھی روز عاشور موجود ہوتا اور اپنی جان تیرے اوپر نثار کر دیتا، لیکن بھیا حسین یہ میرا قاسم ہے، اس کی قربانی قبول کر لینا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا بہت زیادہ روئے ہیں، اپنے بھتیجے کو اپنے گلے میں لگا لیا، اتنا زیادہ روئے ہیں کہ چچا بھتیجا غش کا کر گر گئے۔ بس میرے محترم اجازت مل گئی جناب قاسم کو۔ عباس کا تربیت یافتہ شاگرد میدان میں آیا، جناب عباس نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا، جنگ شروع ہوئی، میدان میں آئے جناب قاسم، 35 ملعونوں کو فنار کیا۔ ازرق نامی ملعون موجود تھا جس کے مقابلے میں جو ہزار فوجیوں کا مقابلہ کیا کرتا تھا، اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا جناب قاسم کے مقابلے میں، تو جناب قاسم نے ان کو بھی فنار کیا۔ اب وہ ملعون مست ہاتھی کی طرح اٹھا قاسم کے مقابلے کے لیے، ادھر وہ قاسم کے مقابلے کے لیے آ رہا تھا، ادھر حسین مظلوم کربلا چلے فروا کی جانب کہ اے بھابی میرے قاسم کے لیے دعا کر، میرے قاسم کو اللہ غلبہ عطا کرے۔ تو جناب قاسم نے اس ملعون کو بھی فنار کیا۔ مختصر کر رہا ہوں میرے محترم، ہجوم بڑھا دشمنوں کا، ایک ملعون نے چھپ کر سر پر تیر کا وار کیا، سر پر تیر لگنا تھا، جناب قاسم نے آواز دی یا اماہ ادرکنی، اے چچا جان جلدی میری مدد کو آئیے۔ جناب مظلوم کربلا جلدی پہنچے جناب قاسم کے سرہانے، لیکن امام مظلوم کربلا کے جانے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑا دیے گئے جناب قاسم کے لاشا پر، پامال ہو گئی جناب قاسم کی لاش۔ امام مظلوم کربلا ارشاد فرماتے ہیں اے قاسم بیٹا، تیرے چچا کے لیے بہت مشکل ہے کہ تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا لیکن میں تیری مدد نہ کر سکا، بڑا مشکل ہے تیرے چچا کے لیے۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ نوخیز بچہ جب میدان کربلا میں آ رہا تھا تو جناب عباس علمدار نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا تھا۔ جب مشرق کے گھوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے تو اس نوخیز بچے کے ہڈیوں کی کیا حالت ہوگی، پامال ہو گیا جناب قاسم کا لاشا، ریزہ ہو گئی جناب قاسم کی لاش۔ اجرکم من اللہ۔ تو امام مظلوم کربلا آئے ہیں جناب قاسم کی لاش لے کر خیمہ میں اور آواز دی اے قاسم کی ماں آئیے، قاسم کا لاشا آیا ہے۔ جناب فروا آتی ہیں قاسم کی لاش پر اور اپنے بالوں کو حساب کیا حضرت قاسم کے خون کے ساتھ اور بین کر کے کہتی ہیں اے میرے سفید بالوں کا آسرا بیٹا، اے میرے بڑھاپے کا آسرا بیٹا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ محمد و آل محمد۔